السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین کرام، ایسا کیوں ہے کہ ہمارے دلوں میں عالم دین کے لیے محبت نہیں رہی؟ ان کی چھوٹی سی بات کو کاٹ چھانٹ کر وہ رخ دے دیتے ہیں کہ جو شاید ان کے کہنے کا مقصد بھی نہیں ہوتا۔ کسی داڑھی والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا بھرپور تماشا بنایا جاتا ہے، جہاد کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، اور اگر کسی مدرسے سے تعلق رکھنے والے سے کچھ غلط ہو بھی جائے تو نعوذ باللہ پورے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج کل کے حالات میں، کرونا کے خطرے میں، اگر کوئی امام، کوئی خطیب منبر پر ٹھہر کر لوگوں کو نماز کی تلقین کرتا ہے تو پورا میڈیا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے۔ یہ کسی نان مسلم کنٹری کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا رویہ ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے حافظ پتسروری صاحب خطبہ جمعہ میں لوگوں کو نماز کی تلقین کر رہے تھے، جس کو بالکل غلط رخ اس طرح دیا گیا۔ حالانکہ موصوف عالم تو کیا، کوئی بھی عالم دین کورونا کی احتیاطی تدابیر، حفاظتی اقدامات کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے علماء ہی ہیں جو لوگوں کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا سنا کر سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، احتیاط کرنا ہی عین توکل ہے، اور نہ کرنا توکل نہیں، جہالت ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہاں تو میڈیا اور حکومتی اہلکار یوسف صاحب کے خلاف میدان میں اتر پڑے، مگر شاید اپنے گریبان میں جھانکنا بھول گئے۔ میڈیا شوز پر کیا کچھ نہیں ہو رہا، صبح و شام مخلوط محافل سجتی ہیں اور درمیان میں فاصلہ بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ کیا کرونا صرف مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے ہوتا ہے؟ حالانکہ کئی اسلامی ممالک میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سینیٹائزر واک تھرو گیٹ بنائے گئے ہیں۔ انسانی جان کی وہ حفاظت جو لوگوں کے لیے گھروں میں بھی اختیار کرنا ممکن نہیں، یہ ہے عبادات اور احتیاط کی اعلیٰ مثال، عین ایمان اور عین توکل۔ اسلام جہاں احتیاط سکھاتا ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، اسلام میں سیلف آئسولیشن کا اتنا حکم کہ غازی اور شہید کا رتبہ ہے جو گھر میں بیٹھنے والا ہے۔ اسلام تو سمجھاتا ہے کہ صرف احتیاطی تدابیر نہیں، بلکہ احتیاطی تدابیر بھی اور رب سے مناجات بھی، کیونکہ فائنل اتھارٹی تو اللہ ہی کی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، صرف سجدے نہیں، حفاظتی اقدامات بھی، اور صرف حفاظتی اقدامات نہیں، اللہ سے مانگنا بھی، یہ توکل ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہے تو توکل نہیں ہے، کیونکہ جسے اللہ چاہے بچائے اور جسے اللہ چاہے یہ وائرس لگائے۔ تُصِيبُ بِهِ مَن تَشَاءُ وَتَصْرِفُهُ عَمَّن تَشَاءُ۔ پوری بات سنو اور تحقیق کرو، کیونکہ آدھی بات سن کر فیصلہ تو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ہوتا۔ اسلام سے محبت کرو اور علم والوں سے محبت کرو، دین داروں سے محبت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔